آج کل کے دور میں ایک عورت کو ایک پرانی تصویر ملتی ہے۔ اس تصویر میں وہ خود کو اور کچھ لوگوں کو دیکھتی ہے جو پہلی دنیا کی جنگ کے وقت کی ہے۔ تصویر دیکھ کر اسے اپنے پرانے دن یاد آتے ہیں۔ وہ عورت ایک چھپی ہوئی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے جہاں صرف عورتیں رہتی ہیں۔ یہ عورتیں بہت طاقتور اور بہادر ہیں اور ان کو خدا نے انسانوں کی مدد کے لیے بنایا تھا۔ اس کی ماں اسے ایک کہانی سناتی ہے۔ کہانی میں ایک خدا انسانوں سے جلتا تھا اور ان کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ باقی خدا اسے روکنے لگے لیکن اس خدا نے سب کو مار دیا، صرف ایک خدا بچ گیا۔ اس خدا نے اس خدا کو چوٹ پہنچائی اور اسے پیچھے بھگا دیا۔ موت سے پہلے اس خدا نے ان عورتوں کو ایک خاص ہتھیار دیا جسے گوڈ کلر کہتے ہیں تاکہ وہ اس خدا کے واپس آنے پر اس سے لڑ سکیں۔ ماں نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو لڑائی کی ٹریننگ دے۔ اس طرح وہ لڑکی ایک بہادر اور طاقتور واریر بنی جو انسانوں کی حفاظت کرے گی۔ 1918 میں ڈائنا ایک امریکن پائلٹ کو بچاتی ہے جب اس کا ہوائی جہاز تھیمیسکیریا کے پاس کریش ہو جاتا ہے۔ جلد ہی جرمن فوج کے سپاہی اس جزیرے پر حملہ کرتے ہیں جو اس پائلٹ کا پیچھا کر رہے تھے۔ امیزون ان فوجیوں کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے مگر ڈیانا کی چاچی اپنی جان دے کر اسے بچاتی ہے۔ پائلٹ کو ایک خاص لیسوں سے پوچھا جاتا ہے جس سے وہ سچ بتاتا ہے کہ دنیا میں ایک بڑی جنگ چل رہی ہے اور وہ ایک گپت چہرہ ہے۔ اس کے پاس ایک نوٹ بک ہے جو جرمن کے چیف کیمسٹ نے چوری کی ہے۔ وہ کیمسٹ زیادہ خطرناک کیمیکل بنانے کی کوشش کر رہا ہے جسے مسٹرڈ گیس کہتے ہیں اور یہ سب ایک جنرل کے حکم پر ہو رہا ہے۔ ڈیانا سوچتی ہے کہ یہ جنگ ایرس ایک خدا کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے وہ اپنا ہتھیار گوڈ کلر تلوار، لیسو اور جنگ کا آرمر لے کر تھیمیسکیریا چھوڑ کر اس پائلٹ کے ساتھ دنیا کی مدد کرنے نکلتی ہے۔ لندن میں وہ لوگ مارو کی نوٹ بک سپریم وار کونسل کو دیتے ہیں۔ وہاں سر پیٹرک مورگن جرمنی کے ساتھ جنگ روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیانا نوٹ بک کا ترجمہ کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جرمن فوج زہریلی گیس کو ویسٹرن فرنٹ پر چھوڑنا چاہتی ہے۔ اسٹیو کو اپنے کمانڈر نے منع کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرے لیکن مورگن چھپی مدد کرتا ہے۔ اسٹیو 3 لوگوں کو بھرتی کرتا ہے، ایک موروکین سپائی، ایک سکوٹش شوٹر اور ایک نیویٹو امریکن اسمگلر، تاکہ وہ گیس روک سکیں۔ یہ ٹیم بیلجیم کے فرنٹ پر پہنچتی ہے۔ ڈیانا اکیلی نو مینز لینڈ سے گزرتی ہے اور دشمن کے ٹرینچ کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس سے ایک گاؤں ویلڈ آزاد ہو جاتا ہے جہاں الائڈ فورس کی مدد ملتی ہے۔ ٹیم تھوڑی دیر کے لیے خوشی مناتی ہے، ایک تصویر لیتی ہے اور یہیں ڈیانا اور اسٹیو ایک دوسرے سے پیار کر بیٹھتے ہیں۔ ٹیم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی پارٹی ہونے والی ہے جہاں جرمن فوج کے بڑے افسر جمع ہوں گے۔ اسٹیو اور ڈیانا الگ الگ وہاں چپکے سے جاتے ہیں۔ اسٹیو کا پلان ہوتا ہے کہ زہریلی گیس کو ڈھونڈ کر برباد کر دے اور ڈیانا سوچتی ہے کہ وہ لنڈن ڈراف کو مار دے گی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ ایرس ہے، جنگ کا خدا۔ اسٹیو ڈیانا کو روکتا ہے تاکہ اس کی پلاننگ خراب نہ ہو لیکن اس وجہ سے لنڈن ڈراف گیس کو ویلڈ گاؤں پر چھوڑ دیتی ہے جہاں بہت لوگ مر جاتے ہیں۔ ڈیانا اسٹیو کو ذمہ دار سمجھتی ہے۔ ڈیانا لنڈن ڈراف کا پیچھا کرتی ہے اور اس کے بیس پر پہنچتی ہے جہاں گیس کو لندن بیچنے کے لیے ہوائی جہاز میں بھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لنڈن ڈراف سے لڑتی ہے اور اسے مار دیتی ہے مگر جب جنگ نہیں رکتی تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر سر پیٹرک آتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اصل میں ایرس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے انسانوں کو کچھ خاص آئیڈیاز دیے ہیں مگر اصلی ذمہ داری ان کی ہے کیونکہ انسان خود ہی برے ہیں۔ جب ڈیانا اسے گوڈ کلر تلوار سے مارنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ تلوار توڑ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اصل میں ڈیانا ہی گوڈ کلر ہے کیونکہ وہ زیوس کی بیٹی ہے۔ جنگ کے دوران اسٹیو کی ٹیم سائنٹسٹ مارو کا لیبارٹری تباہ کر دیتی ہے۔ اسٹیو خود ہوائی جہاز کو چھین کر زہریلی گیس لے جانے والے پلین کو اوپر لے جاتا ہے اور اسے پھٹا کر جان دے دیتا ہے۔ ایرس ڈیانا کو غصے اور دکھ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ خود مارو کو مار دے لیکن ڈیانا کو اپنی اسٹیو کے ساتھ گزری ہوئی یادیں یاد آتی ہیں۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ انسانوں میں بھی اچائی ہوتی ہے۔ وہ مارو کو معاف کر دیتی ہے اور ایرس پر اپنی بجلی گرا کر اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ بعد میں سب لوگ جنگ کے ختم ہونے پر جشن مناتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ڈیانا براؤنس وائن کو ای میل بھیجتی ہے جس میں اس کا شکریہ کرتی ہے کہ اس نے اس کی اور اسٹیو کی پرانی تصویر بھیجی۔ وہ اب بھی دنیا کی مدد کرتی ہے ونڈر وومین بن کر۔